بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 20 میں ابتدائی نوافل کی کراہت کے اوقات پر گفتگو ہوگی۔ ابتدائی نوافل کے مکروہ اوقات کون کون سے ہیں، کراہت کی کتنی اقسام ہیں، چونکہ شہید ثانی نے اس پر توجہ مرکوز کی ہے اور فعلی اور زمانی قسم کی کراہت کو بیان کیا ہے۔ کراہت فعلی کے مصادیق کیا ہیں اور کراہت زمانی کے مصادیق کیا ہیں، ان سب کو عبارت کے ذیل میں تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فی هذه الاوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس والعصر الى ان تغرب۔ اصل میں ابتدائی نوافل کے کراہت کے اوقات کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے والے درس میں وہ عبارت آئی تھی وَتُكْرَهُ النَّوَافِلُ الْمُبْتَدِئَةُ، یعنی ابتدائی نوافل جو بغیر سبب کے پڑھے جاتے ہیں، چونکہ نماز قربان کل تقی ہے تو وہ جو ابتدائی نوافل ہوتے ہیں ان 5 اوقات میں مکروہ ہیں۔ المتعلق اثنان منہا بالفعل، جن میں سے 2 کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس، یعنی نماز فریضہ صبح کے بعد مستحب نوافل پڑھنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ نماز صبح سے پہلے اس کی نافلہ ہوتی ہے، اس سے پہلے نماز شب ہوتی ہے، پوری رات عبادت کے لیے انسان کے لیے قرار دی گئی ہے۔ اب جب انسان واجب نماز صبح پڑھ لے تو اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز نافلہ ابتدائی پڑھنا وہ مکروہ ہوگا۔ والعصر الی ان تغرب، یعنی فعل نماز صبح کے بعد وہ جو ابتدائی نوافل ہیں وہ مکروہ ہیں، تو یہ کراہت فعلی ہے۔ اور نماز واجب عصر پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک ابتدائی نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہوتے ہیں، یعنی فعل نماز عصر واجب پڑھنے کے بعد اگر انسان غروب آفتاب تک کوئی ابتدائی نوافل پڑھے تو یہ مکروہ ہے۔ وَثَلَاثَةٌ بِالزَّمَانِ، اور 3 اوقات زمانے کے ساتھ متعلق ہیں اور کراہت زمانی ان میں پائی جاتی ہے۔ عند طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اگر کوئی ابتدائی نافلہ پڑھی جائے تو وہ مکروہ ہوتی ہے۔ عند طلوع الشمس کا معنی شہید ثانی فرماتے ہیں اے بعدہ، یعنی طلوع شمس کے بعد، چونکہ طلوع شمس سے پہلے تو وہ نماز واجب صبح کے بعد طلوع تک تو وہ کراہت فعلی بھی چل رہی ہے، تو طلوع شمس کے بعد حتی ترتفع ویستولی شعاعها وتذهب الحمرۃ، یہاں تک کہ سورج بہت اوپر آ جائے اور اس کی شعاع غالب آ جائے، پھیل جائے، وتذهب الحمرۃ، اور سرخی جو طلوع کے وقت مشرق سے اٹھتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ابتدائی نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہوں گے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُنَا يَتَّصِلُ وَقْتُ الْكَرَاهَتَيْنِ، اس مورد میں 2 کراہتوں کا وقت متصل اور ملا ہوا ہے۔
کراہت فعلی کا وقت بھی ہے اور کراہت زمانی کا وقت بھی ہے۔ کراہت فعلی وہ جو نماز واجب صبح کے بعد طلوع شمس تک تو کراہت فعلی چل رہی تھی، یعنی اگر نماز واجب صبح پڑھنے کے بعد انسان کوئی ابتدائی نافلہ پڑھتا ہے طلوع شمس کے وقت تک تو وہ کراہت فعلی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ متصل پھر سورج کے طلوع سے لے کر یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور اس کی شعاع پھیل جائے اور سرخی ختم ہو جائے تو اس وقت تک کراہت زمانی چلتی ہے، تو دونوں یہ آپس میں مل رہی ہیں یہاں پہ۔ وعند غروبها اے میلها الى الغروب واسفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية، فرماتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت بھی ابتدائی نوافل پڑھنا مکروہ ہوتے ہیں۔ اے میلہا الی الغروب، جب سورج غروب ہونے کی طرف میلان پیدا کرتا ہے اور جھکاؤ پیدا کرتا ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے تو اس وقت اگر ابتدائی نوافل پڑھے جائیں تو وہ مکروہ ہوتے ہیں۔ حتی یکمل بذہاب الحمرۃ المشرقیۃ، حتیٰ کہ غروب آفتاب مکمل ہو جائے، یعنی کہ حمرہ مشرقیہ غروب کے وقت جو مشرق کی طرف سے سرخی ظاہر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور مکمل طور پر سورج غروب ہو جائے تو پھر نوافل وغیرہ پڑھنے وہ مکروہ نہیں ہوں گے۔ وَتَجْتَمِعُ هُنَا الْكَرَاهَتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، اس مورد میں بھی دو کراہتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک کراہت فعلی ہے اور ایک کراہت زمانی ہے۔ کراہت فعلی کیا تھی؟ نماز عصر کے بعد غروب مکمل ہونے تک وہ کیا تھا؟ فعلی کراہت پائی جاتی تھی۔ 5 میں سے 2 کراہتیں فعلی تھی، تو نماز صبح کے بعد طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد غروب مکمل ہونے تک، تو یہ فعلی کراہت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور زمانی کراہت بھی ہے کہ اس وقت میں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور اس کی زردی پھیل جاتی ہے اور پھر مشرق سے اس کی سرخی ختم ہونے تک وہ زمانی کراہت بھی پائی جاتی ہے۔ وَعِنْدَ قِيَامِهَا فِي وَسَطِ السَّمَاءِ وَوُصُولِهَا إِلَى دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ تَقْرِيبًا إِلَى أَن تَزُولَ، اور تیسرا وقت یہاں پر ابتدائی نوافل کو پڑھنا مکروہ ہے جب وہ وسط سما پر پہنچ جائے، سورج جو ہے قائم ہو نصف نہار کے قریب پہنچ جائے اور وہ دائرہ نصف نہار کے قریب پہنچ جائے، تقریباً یعنی اس کے قریب پہنچ جائے، الا ان تزول، جب تک زوال شمس نہیں ہو جاتا تو زوال شمس کے قریب قریب جو وقت ہوتا ہے یعنی زوال سے پہلے بھی اس کے قریب قریب وقت میں نافلہ ابتدائی پڑھنا کراہت زمانی کے تحت مکروہ ہے۔ اب یہ چیزیں کیوں مکروہ ہیں جناب؟ تو اس کی ہم دلیلوں کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، چونکہ جو ہے کچھ تو اس میں روایات وغیرہ بھی ہیں، کچھ عقلی تحلیل بھی یہاں پر پیش کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو ہم اس کی جو روایات ہیں ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ نوافل ابتدائی کی تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ جس کا کوئی خاص سبب نہیں ہوتا اور وہ نوافل راتبہ بھی نہیں ہوتے، یومیہ کے نوافل بھی نہیں ہوتے، تو اگرچہ کہ یومیہ نوافل اور ذات سبب کے علاوہ نوافل جتنے انسان وہ سب نمازیں پڑھے وہ بڑا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہزار ہزار رکعات جو ہے نا جی اہل بیت پڑھا کرتے تھے اور ان کے اصحاب کی بھی یہ سیرت تھی، لیکن یہ چاند ایک اوقات ہیں جن میں ابتدائی نوافل مکروہ ہیں، تو یہ بیان ہو چکے ہیں اوقات۔ روایت ہے معاویہ بن عمار کی امام صادق علیہ السلام سے، لا صلاۃ بعد العصر حتی تصلی المغرب، نماز عصر واجب کے بعد غروب تک، بلکہ امام کے فرمان میں ہے کہ نماز مغرب واجب پڑھنے تک کوئی پھر
نماز مستحب نہیں ہے۔ ولا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، اور نماز واجب فجر کے بعد بھی طلوع شمس تک کوئی اور نماز نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، نبی اکرم نے 3 اوقات میں نافلہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، طلوع شمس کے وقت، غروب شمس کے وقت، اور جب سورج کیا ہو آسمان کے اوپر ہو، اور کیا کہہ سکتے ہیں سر کے اوپر ہو، بالکل بلندی پر ہو۔ سلیمان جعفری کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، لا ينبغي لأحد ان يصلي اذا طلعت الشمس لانها تطلع بقرني الشيطان فإن ارتفعت وصفت، فرمایا کہ کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ طلوع شمس کے وقت نماز پڑھے، چونکہ اس وقت شیطانی جو عوامل ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ روایات تو اس طرح جو ہے نا جی موجود ہیں، باب نمبر 38 میں یہ روایات موجود ہیں، اور بھی بہت زیادہ روایات ہیں۔ جو عقلی تحلیل یا معاشرتی تحلیل، تاریخی تحلیل اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سورج پرست جو تھے وہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ مثلاً سورج کے طلوع کے وقت یا سورج کے غروب کے وقت یا سورج جب بالکل بلند ہوتا تھا سروں پہ تو وہ اس قسم کے جناب کیا ہیں کام کرتے تھے۔ تو اگر انسان واجب نماز تو اپنی جگہ معین ہے اور ان کے مستحبات وغیرہ بھی، ان کو چھوڑ کے اس کے قریب اوقات میں دوسری جو ہے نا نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو کہیں اس پر شبہ نہ ہو جائے کہ یہ جنالی ان کے عقیدے یا ان کے جنالی نظریے کے قریب ہے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہو۔ بہرحال ان پر مزید بحث کرنی چاہیے کہ اس کے سوشل یا تاریخی کیا عوامل رہے ہیں۔ بہرحال تعبداً جو اس کے عوامل ہیں وہ تو بیان ہو چکے ہیں، چونکہ روایات میں ان سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نوافل ذات و سبب تھے، زیارت کی نماز ہے، سخارے کی اور دیگر جو نماز مخصوص ہوتی ہیں دن رات میں، مخصوص نماز منقول ہیں، مفاتیح الجنان وغیرہ میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو نوافل راتبہ ہوتے ہیں ان کی قضا آیا ان اوقات میں ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نصوص کراہت تو ان کو بھی شامل ہے۔ شیخ مفید اپنی مقنعہ میں نوافل ابتدائی کو تو ان 5 اوقات میں مکروہ سمجھتے ہی ہیں، طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت۔ ان کی قضا کو بھی وہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ طوسی نے نہایا اپنی کتاب جو ہے جس کا ترجمہ اردو بھی ہو چکا ہے لاہور سے، تو اس میں انہوں نے یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی یعفور کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی قضاء صلاۃ اللیل والوتر تفوت رجل یقضیها بعد صلاۃ الفجر و بعد العصر، نماز شب اور وتر انسان کی قضا ہو گئی، آیا وہ نماز فجر واجب کے بعد اور نماز عصر واجب کے بعد اس کی قضا کرے؟ فرمایا لا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حماد بن عثمان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت جو نماز انسان کی رہ گئی ہے ان کی قضا کرے۔ فرمایا فَلْيُصَلِّ حِينَ تَذْكُرُ، جب آپ کو یاد آئے تو اس نماز کو پڑھو۔ مکاتبہ محمد بن یحییٰ امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ مجھ پر ایک نافلہ نماز رہ گئی ہے، اس کی قضا کب کروں؟ فرمایا ای ساعت شئت من لیل او نہار، جب بھی دن رات میں ان کی قضا کرنا چاہو کر سکے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرائض یومیہ کی قضا ان اوقات میں مکروہ نہیں ہوگی، اور جہاں تک ذات سبب ہیں تو وہ بھی ان اوقات میں مکروہ نہیں ہوگی۔ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، 4 صلوات یصلیھا الرجل فی کل ساعہ، 4 نمازیں انسان کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ صلاۃ فاتتک فمتی ذکرتھا ادیتھا،
نماز جو آپ کی رہ گئی ہے جب بھی آپ کو یاد آئے اس کو پڑھو. صلاۃ رکعتي طواف الفریضۃ و صلاۃ الکسوف و صلاۃ علی المیت. اسی طرح نماز طواف فریضہ ہے، نماز سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہوتی ہے، نماز آیات اس کو کہتے ہیں، اور نماز میت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها، جب بھی یہ پیش آ جائیں تو ان کو پڑھنا پڑے گا. اب نماز میت کے لیے انسان کہے کہ ان اوقات میں تو نماز مکروہ ہوتی ہے، اس وجہ سے مزید انتظار کریں. بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ جو ابتدائی نوافل کی بات ہے، نماز میت تو ویسے ہی واجب ہوتی ہے اور نماز آیات بھی واجب ہوتی ہے، اور روایت میں جو ہے نماز طواف فریضہ بھی واجب ہوتی ہے. اسی طرح جناب معاویہ بن عمار صاباتی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے 5 صلوات لا تترک علی حال، 5 نمازیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. اذا تفتا بالبیت، جب خانہ کعبہ کا طواف کرو تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، اگر واجب ہے تو واجب ہے، نہیں تو مستحب ہوگی پھر نماز طواف. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُحْرِمْ، اور جب احرام باندھنا چاہتے ہو تو اس کی جو نماز ہے مستحب. وَصَلَاةِ الْكَسُوفِ وَإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ، نماز آیات اور نماز جو نماز بھول گئے ہو تو جب یاد آئے تو اس کی قضا کرو. وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ، اور نماز جنازہ بھی اسی طرح ہے. تو بہرحال یہ روایات اہل بیت کی موجود ہیں کہ ان اوقات میں انسان اگر ذات سبب پڑھتا ہے یا قضاء نوافل پڑھتا ہے راتبہ تو بھی جناب علی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو روایت میں تھا لِأَنَّهَا تَطْلَعُ بِقَرْنَ، یہ شیطان چونکہ جب یہ سورہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، گویا کہ یہ ایک تعبیر ہے کہ اس وقت اسباب شیطانی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور انسان اگر واجب نماز تو وہ پہلے پڑھ چکا ہے اور جناب علی اپنے مصحبات وغیرہ بھی رات کو پڑھ چکا ہے، اگر ابتدائی نوافل وغیرہ اس وقت پڑھتا ہے تو اس پہ تہمت کا امکان موجود ہوتا ہے. تو یہ تھی جناب علی 5 اوقات، جن میں سے 3 تو زمانی کراہت سے متعلق تھے اور 2 فعلی کراہت سے متعلق تھے.